بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان کامران خان اور میں ہوں کامران خان کا مہمان ڈاکٹر اسرار۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے انفیکشن۔ آج ہم انفیکشن کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ جی تو ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ انفیکشن کیا چیز ہے؟ کامران، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ انفیکشن ہے کیا بلا، کیونکہ ہر ایک بندے کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ انفیکشن کیا چیز ہے۔ تو جتنی بھی جراثیم ہے، وہ بیکٹیریا ہے، وائرسز ہیں، فنجائے ہیں یا وہ کیڑے ہیں، وہ جب ہمارے جسم کے کسی حصے میں، کسی خلیے میں یا کسی ٹیشو میں وہاں پہ بیٹھ کے اپنی بڑھوتری شروع کر دیں اور وہاں پہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیں تو اس کو ہم کہتے ہیں انفیکشن۔ عام طور پہ ہمارے جسم کے اوپر، سکن کے اوپر، ناک میں، گلے میں، ہر جگہ پہ جراثیم تو ہیں ہی ہیں، لیکن جب تک وہ ہمیں ڈیمیج نہیں کرتے، جب تک وہ وہاں پہ اپنی بڑھوتری ہمارے اپنے ٹیشوز کو ڈیمیج کرنے کی بنیاد پہ نہیں کرتے، اس وقت تک ہم اس کو انفیکشن نہیں کہتے۔ جب وہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیں تو تب ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ انفیکشن ہو گیا۔ جی تو ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ انفیکشن کے علامات کیا ہیں؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے کامران آپ کا کہ انفیکشن کے علامات کیا ہیں۔ انفیکشن کے علامات عمومی طور پہ ان کا انحصار اس جگہ پہ ہے جہاں پہ انفیکشن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ناک میں انفیکشن ہو تو ناک میں کیا ہوگا؟ درد ہوگا، وہاں سے ریشہ آئے گا، ناک سرخ ہو جائے گی۔ گلے میں اگر انفیکشن ہے تو گلا دکے گا، وہاں پہ کھانا مشکل ہو جائے گا، تھوک نگلنا مشکل ہو جائے گا، مریض بار بار گلا صاف کرے گا۔ تو یہ اس سائٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں پہ انفیکشن ہوا ہے۔ لیکن بہت سارے علامات ایسے ہیں جو بہت سارے انفیکشنز کے ساتھ کامن ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے ٹیمپریچر۔ اگر کسی مریض کا ٹیمپریچر 37 ڈگری سی سے زیادہ ہے یا 98.6 فارنہائٹ سے زیادہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو بخار ہو گیا ہے۔ تو عمومی طور پہ بخار کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ انفیکشن ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے انفیکشن کے ساتھ جسم میں جان نہ رہنا، تھکاوٹ رہنا، ٹھیک ہے، ان ایزی فیل کرنا۔ اسی طرح اگر سٹمک میں انفیکشن ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سٹمک تو ہمیں نظر نہیں آتا نا، مریض کیا کرے گا؟ اس کو کہے گا مجھے درد ہے یہاں پہ، اس کا دل خراب ہوگا، اس کو الٹی آئے گی۔ اسی طرح چھوٹے پیشاب میں اگر انفیکشن ہو تو پیشاب بار بار آئے گا، اس کا کلر چینج ہوگا، اس کے بیک والی سائڈ پہ وہاں پہ درد ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو انفیکشن کو ریفلیکٹ کرتی ہیں، لیکن ٹیمپریچر ایک بنیادی چیز ہے۔ کچھ مریضوں کو ٹیمپریچر نہیں ہوتا، یہ خاص کر بڑی عمر کے لوگوں میں یہ ٹیمپریچر ان کو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی انفیکشن ہوتے ہیں۔ کچھ کرونک انفیکشنز میں اس میں بھی عمومی طور پہ ٹیمپریچر نہیں ہوتا، لیکن انفیکشن چل رہا ہوتا ہے۔ جی تو ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ خطرناک انفیکشن کون سی ہوتی ہے؟ اگر میں سادہ الفاظ میں آپ سے پوچھوں تو جسم کے کون سے حصے کا انفیکشن سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے؟ کامران، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ کون سا انفیکشن زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، انفیکشن جتنی بھی ہیں ساری ہی خطرناک ہیں، لیکن ان میں سے خاص طور پہ کچھ انفیکشنز ایسے ہیں جو بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حصے جن میں عمومی طور پہ انفیکشن کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، وہ حصے اگر متاثر ہو جائیں انفیکشن سے تو وہ بہت خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ اس میں سے دو چیزیں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ وہ ایک تو دماغ کے اندر انفیکشن اگر ہو جائے تو وہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دماغ کے اوپر ایک جھلی لگی ہوتی ہے، اگر اس میں انفیکشن ہو تو وہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور انفیکشن ہوتی ہے جو دل کے اندر جو دیوار ہے اس کے اوپر ہوتی ہے، جس کو ہم اپنی میڈیکل ٹرمینالوجی میں انفیکٹیو انڈوکارڈائٹس کہتے ہیں۔ یہ وہ انفیکشن ہے جو دل کے اندر کی دیوار پہ ہوتی ہے، اور یہ خطرناک اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ جسم کا سارا خون دل کے اندر جاتا ہے، دل سے جا کے پھیپھڑوں میں، پھیپھڑوں سے پھر دل میں آتا ہے، اور دل سے پھر باقی سارے جسم میں جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ دل کے چھوٹی سی جگہ میں بھی اگر وہ انفیکشن ہو تو وہ انفیکشن دل سے پھیل کے دماغ میں بھی جا سکتا ہے، گردوں میں جا سکتا ہے، آنتڑیوں میں جا سکتا ہے، آنکھ کے اندر جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، سکن کے اندر، باقی رگوں میں جا سکتا ہے۔
تو بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. اس لیے وہ اور دماغ کا انفیکشن، اس کے علاوہ اور بہت سارے انفیکشن ہیں جو خطرناک ہو سکتے ہیں. کوئی انفیکشن ایسی نہیں ہے. بون کے اندر جو انفیکشن ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں سے جراثیم کو نکالنا اور مارنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. جی، ایک بندے سے دوسرے بندے کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے یا لگ سکتا ہے؟ بہت بنیادی سوال ہے کامران. اور انفیکشن عمومی طور پہ ایک انسان سے دوسری انسان کو لگ سکتا ہے یا نہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے اگین انفیکشن کی نوعیت پہ. دیکھیں، بہت سارے انفیکشنز ہیں جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ سکتے ہیں. تو کیسے لگتے ہیں، اس کے بھی مختلف روٹس ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ٹی بی کا انفیکشن ایک انسان کا دوسری انسان کے ساتھ جسم کا لگنا، ہاتھ کا لگنا، اس کے ساتھ کھانا کھانا، اس سے نہیں لگتا، لیکن اس کی سانس کے ذریعے دوسری انسان کو منتقل ہو سکتا ہے. اسی طرح کورونا ہم نے خود دیکھ لیا کہ یہ بھی سانس کے ذریعے عمومی طور پہ پھیلتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اور روٹس ہیں. مثال کے طور پہ ملیریا کیسے پھیلتا ہے؟ ملیریا مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے. تو ملیریا کے مریض کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو انفیکشن نہیں لگ جاتا. بہت سارے انفیکشنز ایسے ہیں جو دوسرے ایک انسان سے دوسرے انسان کو نہیں لگتے، لیکن وائرل انفیکشنز خاص کر جو سانس کے ذریعے ہیں وہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو عمومی طور پہ لگ جاتے ہیں. اسی طرح ہیپیٹائٹس بی ہے، ہیپیٹائٹس سی ہے، اور جو HIV ہے جس کو ایڈز کہتے ہیں، وہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو خون کے ذریعے ماں سے بچے کو منتقل ہو سکتا ہے، اور سیکشول کنٹیکٹ کے ذریعے وہ ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. تو بہت سارے انفیکشن ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتے. جی، تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ انفیکشن تو ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے، بعض انفیکشن نہیں بھی ہو سکتا. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ہم نے یہ بات سوچنی ہے اور یہ بات سمجھنی ہے کہ انفیکشن بیسیکلی پھیلتا کیسے ہے، کون سے رستے ہیں جس کے ذریعے انفیکشن ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے. تو 3 یا 4 مین رستے ہیں. آپ کا سکن ہے، سکن کے ذریعے آپ کو انفیکشن لگ سکتا ہے. سکن کے ذریعے کون سے لگا سکتے ہیں؟ مچھر، عمومی طور پہ مچھر جو ملیریا اور ڈینگی اس کا ریزن بنتے ہیں. تو اگر آپ اپنے جسم کو ڈانپتے ہیں، مچھروں کو مارتے ہیں، ان پہ اسپرے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے ٹائم میں نہیں نکلتے جہاں پہ مچھر بہت زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ بچ سکتے ہیں. دوسری جو اہم روٹ ہے وہ ہے سانس کے ذریعے. دیکھیں، اگر ایک پیشنٹ ہے جس کو خدا نخواستہ ٹی بی ہے اور وہ کھانستا ہے تو اس کے کھانسنے سے آپ کو لگ سکتی ہے. تو اس مریض کو بھی ماسک پہننا چاہیے، آپ کو بھی پہننا چاہیے. اور اگر وہ ریشہ ٹوٹتا ہے تو اس ریشے پہ اس کو مٹی ڈالنی چاہیے، اور اس کو الگ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے کچھ دنوں کے لیے، لیکن اس کے ساتھ آپ کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. اسی طرح جو تیسری چیز ہے اور جو مجھے لگتی ہے ایک مین سورس ہے وہ ہے آپ کی خوراک. اب دیکھیں، آپ کی خوراک میں بہت سارے عوامل ہیں جو انوالو ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی خوراک صاف ہے، آپ کے برتن صاف نہیں ہے، وہاں سے آپ انفیکشن کیچ کر لیں گے. آپ کی خوراک صاف ہے، آپ کے برتن صاف ہے، آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہے، وہاں سے آپ انفیکشن کیچ کر لیں گے. آپ کے ہاتھ بھی صاف ہیں، آپ کے برتن بھی صاف ہیں، آپ کی خوراک صاف نہیں ہے، پھر آپ وہاں سے انفیکشن کیچ کر سکتے ہیں. اسی طرح بہت سارے فروٹ ہیں، اگر آپ اچھی طرح سے نہیں دھوئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے انفیکشن کا ذریعہ بن سکتی ہیں. تو انفیکشن جہاں سے، اب دیکھیں، اب اگر مثال کے طور پہ آپ بال کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسے اور پروسیجر کرتے ہیں جس میں آپ کوئی کنٹامینیٹڈ نیڈلز یوز کرتے ہیں یا کوئی بلیڈ یوز کرتے ہیں، تو اس صورت میں ڈیفینیٹلی آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے. تو جتنی روٹس ہیں ان سے بچیں. اپنی پرسنل ہائیجین کو بہت اچھا رکھیں. جب آپ کھانا کھائیں ہاتھ دھوئیں، کھانا کھانے کے بعد برتن صاف ہوں، آپ کی کھانے رکھنے کی جگہ صاف ہو، اچھے ٹیمپریچر پہ پریزرو ہو، تو ڈیفینیٹلی آپ انفیکشن سے آسانی کے ساتھ بچ سکتے ہیں. جی، تو ڈاکٹر صاحب آپ نے طریقے تو بتا دیے کہ کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے انفیکشن، لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کو پھر بھی انفیکشن ہو جائے تو کون سے طریقے سے ہم اس کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے. اگر کسی کو انفیکشن ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور اس کا علاج کیا ہے. اگین میں وہی کہوں گا کہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ڈھونڈنی ضروری ہے. اگر آپ کو کوئی وائرل انفیکشن ہے جو مائلڈ ہے، جیسے زکام ہے، تو زکام
ہفتے میں یا 10 دنوں میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر زکام کے ساتھ ساتھ آپ کی ناک سے ریشہ آنا شروع ہو جائے, اس کی رنگت ڈفرینٹ ہو, اس میں ٹیمپریچر ہو, ٹھیک ہے, اور آپ کے ماتھے میں درد ہو یعنی ہیڈ ایک ہو, آپ کو یہ جگہ آپ کو بھاری محسوس ہونے لگے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وائرل انفیکشنز کے ساتھ کوئی بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انفیکشن کو بنیادی بات ہے کہ انفیکشن کو آپ نے خود نہیں ٹریٹ کرنا, یہ ہمیشہ ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق, کیونکہ وہ آپ کی انفیکشن کی شدت کو اسیس کر کے آپ کو دوائی لکھتا ہے. وہ آپ کی صحت کے پورے بیک گراؤنڈ کو جانچ کے آپ کو دوائی دیتا ہے. اگر آپ کو شوگر بھی ہے, آپ کو بلڈ پریشر بھی ہے, آپ کی عمر بھی زیادہ ہے, تو آپ کے لیے چھوٹی انفیکشن بھی بہت بڑی بلا ہو سکتی ہے. اور اگر آپ ہیلدی ہیں, آپ کو یہ چیزیں نہیں ہیں, تو ہو سکتا ہے بڑی انفیکشن بھی آپ آسانی سے ہینڈل کر سکیں. صرف اینٹی بایوٹک لینا کوئی علاج نہیں ہے, یاد رکھیں یہ بہت ضروری ہے. انفیکشن کو اپنی طرف سے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیشہ ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق انفیکشن کا علاج کرنا چاہیے. اور عمومی طور پہ ہم اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں, اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن عمومی طور پہ یہ علاج ہے اور احتیاط ہے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آج آپ نے ہمارے ویورز کو بہت مفید معلومات دی انفیکشن کے بارے میں. جی تو ویورز, امید ہے آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. اس طرح کے اور معلومات لینے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیوز اور انفارمیشن آتی رہے. بہت بہت شکریہ. ہاں گورنر, ایک لاسٹ بات میں کہنا چاہوں گا جو بہت زیادہ ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ بہت سارے تقریباً 8 انفیکشن ایسے ہیں جس سے ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں, اور وہ کس صورت میں ہے, وہ حفاظتی ٹیکے لگانے کی صورت میں ہے. جو بچپن میں پیدا ہوتے ہیں ان کو پولیو کے قطرے دیے جاتے ہیں, پھر ٹی بی کے خلاف انجیکشن لگایا جاتا ہے. اسی طرح گردن توڑ بخار ہے, تشنج ہے, کالی کانسی ہے, ہیپاٹائٹس بی ہے. یہ 8 بیماریاں ایسی ہیں جن سے ہم اپنے بچوں کو بہت آسانی کے ساتھ بچا سکتے ہیں, بشرطیے کہ ہم جو حفاظتی ٹیکوں کا کورس ہے وہ اچھی طریقے سے کروا لیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور انفیکشن سے بچائے رکھے. بہت بہت شکریہ, یہ ڈاکٹر صاحب نے ایکسٹرا انفارمیشن آپ کو دے دی. تو ناظرین, اپنا بہت سارا خیال رکھیے, کیونکہ بات ہے صحت کی.